السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ آپ نے پوچھا ہے، ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے، پہلے میں آپ کو سوال سنا دیتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آیت کریمہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا جاتا ہے اس کی کوئی اجازت ہوتی ہے، کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے بعد ان کی ذہنی حالت بھی خراب ہوئی آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ مہربانی فرما کے اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی بات کر دیں اور صالحین کے طریقہ سے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیں کیا؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ تو سوال آپ نے سنا کہ یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، صالحین کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس حوالے سے بتایا جائے۔ دیکھیں، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آیت کریمہ جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جو میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ سے کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو اس کے بیان کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کے لیے کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کئی دفعہ میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہے کہ قرآن کی آیات ہوں، قرآن ہو یا احادیث ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوں، ان کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے جعلی عمل اور جادوگر قسم کے جو لوگ ہیں، لٹیرے ہیں، جاہل قسم کے، جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا، ان کا مقصد صرف عوام کو لوٹنا ہے، دھوکہ دینا ہے عوام کو، اور اس کے لیے یہ سارے دھندے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ فلاں چیز نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھنے کی آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ تو اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، میرے مرید بن جائیں، ہم آپ کو اجازت دیں گے، آپ پھر پڑھیں، ورنہ آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ پاگل ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، آپ کو رجت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، نمکان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ پھر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے جی، اس کی فیس لوگوں نے رکھ دی ہے، اس پہ ہی میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی تھی، ایک عامل کا میں نے پورا پوسٹر آپ کو دکھایا تھا اس ویڈیو میں، کہ اس نے ہر چیز کی فیس رکھی ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی فیس جو ہے 1 سال کے لیے، جب انہوں نے پری پیڈ پیکج بنائے ہوئے تھے، جس طرح موبائلوں کے ہوتے ہیں نا پری پیکج، 6 مہینے کے لیے اتنی فیس ہے، تو سال کے لیے اتنی فیس ہے، سورہ کوثر کی اتنی فیس ہے، سورہ آیت الکرسی کی اتنی فیس ہے۔ یہ آپ یعنی ان لوگوں کو خدا کا بالکل خوف نہیں ہے، پتہ نہیں کس راستے پر چلے گئے ہیں اور عوام کو کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو، قرآن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کی دعاؤں کو، دین و شریعت کی جو باتیں ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید پر کسی کے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اجازت دے گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اپنے ساتھ یعنی عوام کو گھیر کر اپنا مرید بنانے، اپنے جال میں پھنسانے، ان کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے سارے دھندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کو یہ آیت کریمہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ بڑا سمپل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ سب سے اہم یہ ہے، اور پڑھنے میں جو سب سے اہم جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر اس کا پس منظر دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس پس منظر میں اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انت سبحانہ کا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب ایک مشکل وقت میں تھے، سمندر میں چلے گئے، وہاں سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی سمندر کے اندھیروں میں، سمندر کی تہہ میں، اور اس کی پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام تھے، تو اتنے مشکل حالات میں بھی یونس علیہ السلام نے اللہ کو نہیں بھولا۔
اگر پکارا تو صرف اللہ کو پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا۔ اگر مدد مانگی تو صرف اللہ سے مانگی، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی۔ اگر یاد آیا کوئی تو صرف اللہ کی ذات یاد آئی، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو یاد نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نمونے کے طور پر انسانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے کہ دیکھو یونس علیہ السلام کتنی مشکلات میں پھنسے، سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والے نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اللہ کو پکارا اور اپنے آپ کو ملامت کیا کہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہی تصور ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب ہم آیت کریمہ کو پڑھیں اسی تصور کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہم نے اس کا ترجمے کا دھیان کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میری ہی غلطیاں ہیں، میری ہی کوتاہی ہیں، مجھ پر جو وبال آیا، مجھ پر جو مشکل آئی ہے، میری دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار خراب ہے، میرے گھر کے حالات خراب ہیں، مجھے بیماریاں لگی ہوئی، جو کچھ بھی ہے اللہ میں ظالم ہوں، میری کوتاہی ہیں، اللہ تو معاف کر مجھے، تو تیرے علاوہ میں کسی کو نہیں پکاروں گا، تجھی سے مدد مانگوں گا، تو ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس تصور کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ٹھیک ہے آپ قرآن مجید کی مختلف آیات کو مختلف مواقع پر خاص طریقے سے ان کا ورد کر سکتے ہیں صبح شام، جیسے آیت الکرسی، یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو آپ سوتے وقت پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کا ورد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور ان باتوں میں اگر آپ پڑھ گئے کہ بس میں نے یہ آیت پڑھنی ہے، اس سے میرے سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، بس بڑا آسان سا کام ہے، اس آیت کو پڑھ لو یا اس کو لکھ گلے میں ڈال دو یا واللہ خیر الرازقین کا اسٹیکر دکان پہ لگا لو، بس مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا ہے اور ہماری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے سے بھیجا ہے۔ اس سے ہدایت تبھی ہمیں حاصل ہوگی کہ جب ہم پورے قرآن کو پڑھیں گے۔ اس لیے اپنا معمول بنائیں کہ پورے قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا معمول بنائیں کہ کم از کم 1 آدھ رکوع آپ روٹین کے ساتھ روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے چلو یہ ہوتا تھا جی کون خریدے گا 5 جلدیں اور کون پڑھے گا۔ آج کل تو ہر بندے کے جیب کے اندر جو موبائل پڑا ہوا ہے، اس موبائل کے اندر دنیا کی ساری تفسیریں، دنیا کی ہر زبان میں تفسیریں، حدیث کی کتابیں، ہر چیز موجود ہے۔ اپنا موبائل کھولیں، اپنا ٹائم رکھیں، اس میں تلاوت کریں، اور خاص طور پر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 1 رکوع پڑھیں، کل اس سے اگلا رکوع پڑھیں، پرسوں اس سے اگلا رکوع پڑھیں، اس طرح ترجمے کے ساتھ بھی اپنا ایک قرآن مجید مکمل کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مشکلات کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے رہنمائی قرآن ہی ہماری کرے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔